بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو عملی نفاق ہے اس کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ایمان والے کے ساتھ ساری عمر چلتا ہے۔ سوچ لیجئے میری بات کو، میں بڑے شعور کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ جو عملی نفاق ہے یہ ساری عمر مومنوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک سڑک کے دو کنارے ہیں، ایک کنارہ ہے ایمان کا، ایک کنارہ ہے نفاق کا۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو وہ نفاق پر غالب آ جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے وہ شیطان پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور جب انسان ایمان سے ذرا تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دوبارہ آپ کو رمضان ہی سے دوں گی۔ رمضان میں آپ نے روزے رکھے، رمضان میں آپ نے تراویحیں پڑھی، رمضان میں آپ نے قرآن کا جو ہے دورہ قرآن کیا، رمضان میں آپ نے کوشش کی کہ ہر گناہ سے بچیں اور ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں، تو آپ یوں سمجھ لیجئے آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جب آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، آپ شیطان پہ غالب آ جاتے ہیں، آپ اپنے نفاق پہ غالب آ جاتے ہیں، آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، پھر شیطان آپ سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، رمضان گزرا اور رمضان گزرنے کے بعد نہ تو ہم نے روزے رکھے، نہ اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نہ ہم روزانہ دورہ قرآن کر رہے ہیں، نہ ہم روزانہ رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ نمازیں بھی جو ہوتی ہیں خراب ہونے لگ پڑتی ہیں، وہ جو صدقے کا شوق رمضان میں تھا وہ بھی اب نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ شیطان ہم پہ غالب آنے لگ پڑتا ہے، اور جب شیطان غالب آ جاتا ہے نا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پھر انسان کا نفاق اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور یہ شیطان اور نیکی کرنا اور شیطان پہ غالب آنا، اللہ کے قریب ہونا اور اللہ سے غافل ہونا، یہ کشمکش ساری عمر ایک ایمان والے کے ساتھ چلتی رہتی ہے، روزانہ نہیں، ایک دن میں 10 دفعہ آپ کو 10 دفعہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے میں کہاں پہ قدم آگے بڑھاؤں۔ مثال کے طور پہ اذان ہو رہی ہے، آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، اور آج کل راتیں بھی بڑی چھوٹی ہیں، اور اس وقت صبح کے وقت نیند بھی بڑی گہری ہوتی ہے، شیطان اس وقت تھپکیاں دے کے سلا رہا ہوتا ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ اذان کی آواز سن کے نماز کے لیے نہیں اٹھتے، سستی کرتے ہیں، یہ نفاق کی علامت۔ بات سمجھ آئی؟ دن میں 10 دفعہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ کہیں کوئی معاملہ ہے جی، آپ جھوٹ بول کے جان چھڑا لیتی ہیں، اس وقت یہ نفاق کا معاملہ ہے۔ کسی کے ساتھ جو ہے معاملات آپ کے چل رہے ہیں، وہاں آپ ایمانداری سے کام نہیں لیتے، بے ایمانی کر لیتے ہیں، یہ نفاق کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایمان اور نفاق کی جو کشمکش ہے یہ روزانہ نہیں ہوتی، یہ ایک دن میں 10 دفعہ ہوتی ہے، یہ ایک دن میں 20 دفعہ ہوتی ہے، یہ آپ کے معاملات میں ہوتی ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا شیطان کیسے ہمارے اوپر غالب آتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو جب ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، نفاق غالب آ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہم نفاق پہ غالب آ جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ سے تھوڑے سے دور ہوتے ہیں نفاق ہم پہ غالب آ جاتا ہے، یا یوں کہیے شیطان ہم پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور یہ ہماری کشمکش ساری زندگی چلتی ہے، ساری زندگی چلتی ہے، ہمارے نفس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے بازار جاؤں، اللہ مجھے کہہ رہا ہے صدقہ کر لو، ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ اگر تو ایمان غالب آ گیا تو آپ نے صدقہ کر لیا، اور اگر نفاق غالب آ گیا تو آپ نے صدقے کی بجائے آپ چل پڑی دنیا میں خرچ کرنے چل پڑی۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں یہ ایمان اور نفاق کی کشمکش ایک دن میں 10 دفعہ ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے 10 سے بھی زیادہ دفعہ ہو بعض اوقات۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نفاق کی علامتیں کون سی ہیں اور ہم ان پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں۔ تو میں دوبارہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ نفاق اور ایمان یہ ایک سڑک کے دو کنارے ہیں، ایک کنارہ ہے ایمان کا اور دوسرا کنارہ ہے نفاق کا۔ تو یہ دونوں پیرالل چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب تک آپ کیا نیکیوں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، نفاق کم ہوتا ہے، اور جب ہم ایمان سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، نفاق غالب آ جاتا ہے، اور یہ ہماری جو کشمکش ہے یہ ساری زندگی چلتی ہے، ساری زندگی، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ حدیث میں اسی لیے آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو
وہ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ شخص جو تھا اس کا نفاق اس کے اندر نہیں تھا، اس کے اندر ایمان تھا، کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ اور اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا یا اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو پھر اللہ سے ڈرنا ہے، پھر اللہ سے ڈرنا ہے۔ پتہ نہیں شیطان غالب آیا ہوا تھا اس وقت کیا نفاق تھا ہمارے اندر یا ہمارے اندر ایمان تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات، اور اس سے ہر لمحہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نفاق کیا ہوتا ہے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو